اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر انسان موت کا مزہ چکھتا ہے، اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے کتنے ہی دوست، ہمارے کتنے ہی بھائی بہن اور ہمارے پڑوسی کتنے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ اور اس سال تو پچھلے سال تو کووڈ-19 کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری امواتیں ہوئی، اور یہاں بھی مسجد میں وقتاً فوقتاً مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ ڈیلی اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کا انتقال ہوا، فلاں بلڈنگ میں ان کا نام ایسا تھا۔ تو بہت سارے ہمارے جو قریبی جاننے والے تھے ان کا انتقال ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان، ایک مسلمان، خالی اسی چیز پر توجہ دے کہ بھائی انتقال ہو رہا ہے، انسان ایک ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ اچھی طرح سے تھا، کھانا کھاتے تھے، ہم ایک ساتھ ملتے جلتے تھے، فون پہ باتیں ہوتی تھی، لیکن اچانک سے وہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو اگر اسی پہ غور کیا جائے، مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، پورا مومن بن سکتا ہے۔ اور نہ صرف ایک مسلمان، اگر دنیا کے تمام انسان اس موت کی حقیقت کو جانے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان پائیں گے کہ بھئی یہ موت کیوں ہے اور زندگی کیوں ہے، اور یہاں سے انسان جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو حقیقی معنوں میں ہم اپنے رب کے ساتھ اس کو جان پائیں گے، اور اس دنیا کی حقیقت جان پائیں گے، اور انسان جو ہے فلاح پائے گا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہر دن، ہر ہفتے، ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست گزرتے ہیں۔ ہم تو افسوس کرتے ہیں 1 2 دن، 3 دن، 4 دن، بس اس کے بعد ہم پھر سے بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس کی جو عبرت ہے، اس سے جو سبق لینا ہے، اس کو ہم سبق نہیں لیتے۔ اسلام میں موت کو یاد کرنا ایک اہم کام بتایا گیا ہے۔ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ قبرستان جائیں کبھی کبھی، تاکہ وہاں ہم کو موت کی یاد آ جائے۔ اور موت کی یاد سے یہی ہے مراد کہ اس سے بعد انسان یہ سمجھے کہ مجھے بھی جانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم کو بھی جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انسان ہے، جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے، وہ اور زیادہ اچھے اعمال کرے گا اور اپنی نیت کو درست کرے گا۔ اور جو بھی برے اعمال کرتا ہے، اگر وہ اس حقیقت کو جانے تو وہ برے اعمال سے بچ سکتا ہے، اور وہ غور و فکر کر سکتا ہے کہ بھائی آخرت جو ہے وہی لامحدود ہے اس کی زندگی، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ہمارے رشتہ دار، جو دنیا کے تمام بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے ظالم، ان کا بھی خاتمہ ہوا، اور دنیا کے جو بڑے انبیاء تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، ان کا بھی اس دنیا سے ان کو نکلنا پڑا۔ تو یہ ایک بہت ہی واضح ایک حقیقت ہے موت۔ اس سے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے انسان کے لیے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے، اسی لیے اس کی تاکید کی گئی۔ تو اسی بارے میں نے سوچا کہ اس کی یاد دہانی ہو کہ موت کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ بہت سارے احادیث ہیں، بہت سارا جو اس موضوع، یہ وسیع موضوع ہے، لیکن چند آیات میں نے منتخب کیے جو میرے مطالعے میں آئے، تاکہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ رکھوں، تاکہ موت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ڈکلیئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچ جائے گا، کوئی رئیس ہے وہ رشوت دے کر بچ سکتا ہے، نہیں، ہر نفس کو، جس کسی کے اندر بھی روح ہے، ہر انسان کو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، پرائم منسٹر ہو، مظلوم ہو، ظالم ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں،
یہ ہے کہ کوئی پہلے کوئی بعد میں، کوئی جو ایک نیچرل ایک قدرتی سلسلہ ہے، جیسے بچپن آتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر کمزور ہوتا ہے اور پھر موت آتی ہے، اور دوسرا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹل موت آتی ہے. یہ فرق تو ہے، لیکن بہرحال موت ہر نفس کو آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کا میسج یہی ہے کہ ایسا کوئی انسان ایسا نہ سمجھے کہ میں موت سے بچ سکتا ہوں. اور انسان بھی اگر سوچے، تواریخ کو اٹھائے، جو بڑے بڑے تواریخ میں بڑے بڑے کردار ہیں، ان کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ہے. یہ ہسٹری سے بھی یہ سبق ہے، اور حال میں بھی یہی سبق ہے، اور آئندہ بھی یہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون چینج نہیں ہوں گے، قدرت کے قانون چینج نہیں ہوں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو قیامت کے دن ہی پورا جو اجر ہے دیا جائے گا. کس کا اجر؟ جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا اجر، اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ہی ملے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جو یہاں کر رہا ہوں، اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، مسلمان نیکی کر رہا ہے، لیکن وہ رزلٹ نہیں دیکھتا ہے، وہ نتائج کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ مایوس نہ ہو کہ یہاں مجھے کچھ نہیں، مجھے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نیکوکار ہے، اگر آپ جو تقوی والے ہیں، تو آپ کی جو نظر ہوگی وہ ہونی چاہیے آخرت پر. جو قیامت کا دن ہے، اسی دن سب انسانوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بدکار ہے، اگر کوئی اللہ کے خلاف اٹھا ہے، اسلام کے خلاف ہے، کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا اور بدکاریاں کرتا ہے، اس کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے، مجھے کوئی پھٹکار نہیں ہے، میں تو دن بدن چوری کر کے، رشوت خوری کر کے اور امیر ہوتا ہوں، یا بدکاری کر کے میں بہت سارے کام انجام دیتا ہوں تو میری کوئی پوچھ گچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بھی جو سزا ہے وہ قیامت کے دن ہی ملے گا. یہاں اس دنیا کے نتائج پہ نظر نہیں رکھنی ہے. یہی میسج دونوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی اور غیر مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے یہ کہ وہ پسمت نہ ہو کہ بھائی نتائج کہاں ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں، میری معاشی حالت کیوں خراب ہو رہی ہے، مجھ پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک ظالم پر، ایک نافرمان پر، اس کو بھی یہ میسج ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو ڈیل دی گئی ہے تو آپ بس یہی خاتمہ ہے. نہیں، اصل جو بدلہ ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا. اپنے اعمال کا وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو کوئی جہنم کی آگ سے بچایا گیا، اس سے دور لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کیا گیا، بس اسی نے کامیابی پائی. یعنی اب رزلٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اب قیامت کے دن اگر کسی انسان کو ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں، اس کی وجہ سے اگر اس کو جہنم سے دور کیا گیا، یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور اس کو جنت میں داخل کیا گیا، بس وہی انسان جو ہے کامیاب ہے. یعنی کہ اس نے اپنا جو مشن تھا، اس انسان کا جو آبجیکٹو دنیا میں تھا وہ اس کو مل گیا. اس کا آبجیکٹو یہی تھا کہ وہ جنت میں جائے، اور یہی بڑی کامیابی ہے اور یہی اصلی کامیابی ہے. فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ کیا. تو یعنی یہاں کے نتائج کے برعکس ہم کو آخرت کے نتائج پہ غور کرنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو بس کچھ نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے. یہ ایک دھوکہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بولا، یہاں لگتا ہے کہ بھائی نتائج نہیں ہے، لیکن جو اکثر و بیشتر جو نتائج یہاں ہم دیکھتے ہیں، آخرت میں اس کے نتائج برعکس ہوں گے. جیسے یہاں ہم دیکھیں کہ مظلوم جو ہے دن بدن اور مظلوم ہوتا جا رہا ہے، اس پر زیادہ ظلم کیے جاتے ہیں، اور جو ظالم ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے. یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا اپوزٹ ہوگا کہاں پہ؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو یہ دھوکہ ہے، یہ یہاں کے نتائج اکثر و بیشتر دھوکے ہیں، تو ہم کو ان دھوکوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس ضمن میں یہاں فرماتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.
اب سوال یہ ہے، پہلے تو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر یہ سوال پیدا آ سکتا ہے کہ کون مرے گا، کس کو موت آئے گی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہر نفس کو موت آنی ہی آنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کب آئے گی موت. انسان ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو، وہ بہت چھوٹا تھا، بہت جوان تھا، اس کو موت آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں، اور ہم آپس میں ہی افسوس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی، کہ بھائی اس کی یہ ایج نہیں تھی. یہ اکثر ہم کہتے ہیں اس کی بھی یہ ایج نہیں تھی. مطلب میری خود اپنی پھوپھیری بہن گزر گئی 6 دن پہلے، ابھی مطلب 56 تھی، بہت چھوٹی. تو لیکن اکثر ہم یہ باتیں کرتے ہیں اس کی ایج نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی بھی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر موت آ جائے اس کو. یعنی کہ جو بھی، جس کو بھی موت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ جو سب کچھ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، یہ مقرر ٹائم ہے اس کا کہ کب کس کو موت آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نیچرل پروسیس ہے کہ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، پھر موت نہیں. ہر کسی نفس کے لیے ایک کتاب، ایک لکھا ہوا ہے کہ کب اس کو موت آئے گی. تو اس سے انسان کو، خاص کر مسلمان کو، یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے اموات ہوتے ہیں، اکثر ہم ایسے کلام کرتے ہیں، ایسے جملے ہم نکالتے ہیں، بھائی اس کی ایج نہیں تھی. ہم کیسے طے کر سکتے کہ اس کی ایج تھی، موت کا وقت آ گیا تھا، اسی لیے تو موت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی نفس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور وہ حکم، اس کا جو طے شدہ ٹائم ہے، اسی وقت آتا ہے. وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بھی اس دنیا کا حصہ لینا چاہتا ہے، اس دنیا میں ثواب کمانا چاہتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں اس کو بدلہ ملے، یعنی وہ جو بھی عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسی دنیا میں اس کا بدلہ ملے، تو ہم ضرور اس کو اسی دنیا میں اس کا ثواب دیں گے. یعنی اگر کوئی خیر کرتا ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو، یا نمازیں پڑھتا ہے اس لیے کہ تاکہ مجھے بڑا مانا جائے، مجھے رئیس مانا جائے، مجھے بہت سی سخی مانا جائے، کوئی بھی نیک کام کرے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہی بدلہ ملے، تو اس کو یہی ملے گا. اس کو یہاں لوگ بولیں گے بہت سخی تھا، بہت ایسا کیا، اس نے ایسے شادیاں کرائی، وہ یہ، اگر اس کی نیت ہے کہ یہیں پہ. لیکن اگر کوئی یہاں عمل صالح کرتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے آخرت میں ہے، یعنی کہ اس کا جو انجام، اس کا جو بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر کوئی آخرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، جو کوئی بھی کام وہ یہاں کرتا ہے، تو ہم ضرور اس کو وہیں پہ دیں گے، یعنی کہ آخرت میں ہی اس کا بدلہ دیں گے. یعنی کہ یہاں ہم کو بدلے کا کوئی یہ نہیں رکھنا ہے کہ مجھے بدلہ کیوں نہیں مل رہا ہے، میں تو اچھائی کر رہا ہوں، میرے ساتھ برائی کیوں ہو رہی ہے، میرے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما دے کہ اصل جو اجر ہے وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ آخرت میں. تو یہاں اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شکر کرنے والوں کو جلد ہی ان کا جزا دے گا، ان کو جزا دے گا، ان کا بدلہ دے گا. شکر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، ہم کو زندگی دی، اس دنیا میں لایا، اس بات کا تو شکر کرنا ہے نا. اس کے بعد انسان ہونے کے بعد انہوں نے ہم کو ایک مسلمان بنایا، ہدایت دی، اور جو نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا، اس کے تھرو جو ہے تمام انسانیت کو جو ہدایت ملی. اور ہم اس زمانے میں، جو آخر زمانے میں ہم ہیں، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن شریف کو ہمارے لیے ایک گائیڈنس رکھا، ایک ہدایت کی کتاب دی. تو ان سب چیزوں کا شکر، اور شکر کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم برے حالات کے باوجود ہم اس گائیڈنس پہ قائم رہے اور اللہ کے احکامات کو ہم بجا لائے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو ہماری نظر آخرت پہ ہے. اگر ہم یہاں ڈگمگائے اور ہم اجلت کرے کہ بھائی میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، یہیں پہ کیوں نہیں بدلہ مل رہا ہے، تو وہ شکر نہیں ہے، وہ ناشکری ہے. جیسے کہ غیر مسلم ایک کافر کرتا ہے، وہ لالچ میں پھنسا ہوا ہے، یہی دنیا میں دنیا کرتے رہتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ناشکرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کے احکامات بجا لائیں گے، ان کو میں جلد ہی اس کا جزا دوں گا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ چھوٹی ہے،
بہت کم ٹائم ہے، ہم کو لگتا ہے کہ 60 70 80 سال ہے، لیکن جو قیامت کا دن ہے وہ عنقریب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو ٹائم کا کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ عنقریب ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کب آئے گی، اتنے سال ہوئے، 2000 سال سے تو ہسٹری ہے، اس سے پہلے پری ہسٹورک ٹائمز تھا، اتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جو بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ قریب آ رہی ہے قیامت کے نزدیک۔ اور یہ عنقریب کا جو لفظ ہے یہاں، یعنی کہ وہ جلدی آنے والی ہے، یہ 60 60 70 سال تو کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بھی لکھا ہے کہ پہلے انبیاء جو تھے وہ 950 سال 1000 سال ان کی زندگی تھی، اور اس کو آپ کمپیئر کریں گے 60 سال سے تو وہ ہماری زندگی تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ ہر کسی نفس کا جو ہے موت وہ متعین ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بھائی وہ جلدی مر گیا، اس کی ایج نہیں تھی، اب یہ کیا ہوگا، وہ نہیں، ٹائم جو ہے مقرر ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ کس کو موت آئے گی، ہر نفس کو موت آئے گی۔ دوسرا کہ کب، بھائی وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، اور اس کا ہی فیصلہ ہے، اور اسی کی پرمیشن کے حساب سے آتا ہے، ہمارے آپ سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تیسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بھئی کہاں پہ موت آئے۔ دیکھیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کاش وہ اگر وہاں نہیں گیا ہوتا، اس کی موت شاید نہیں آتی۔ وہ ٹرین میں نہیں جاتا، بائی ایئر جاتا تو شاید بچ جاتا، بائی ایئر نہیں جاتا، اپنی گاڑی میں جاتا تو شاید بچ جاتا، اس کا پلین کریش ہو گیا۔ تو یہ سارے جو یہ آتے ہیں ہم کو، کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن ہم کو بہت ہی ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کا جو ہے کہیں کہیں ہمارے جو سوچے بغیر جانے انجانے میں ہمارے زبان سے جو کلمات کبھی نکلتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، اس کا ہم کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اکثر پایا جاتا ہے، کوئی اگر وہ صبح نہیں جاتا، یہ میں نے اس کو بولا تھا کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے جاؤ، اگر وہ کھانا کھا کے نکلتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لنچ ٹائم پہ ہی وہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ چیز ہوگی۔ تو ایسے حالات، ایسے واقعات ہمارے سامنے بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس بارے میں کہ کہاں موت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت ضرور آئے گی، تم کو موت ضرور آئے گی، اگرچہ تم کسی بڑے ٹاور میں ہوں گے، بڑے مضبوط قلعے میں ہوں گے، بڑے مضبوط مکان میں ہوں گے، برج خلیفہ اتنی بڑی عمارت، وہاں بھی ہوں گے تو آپ کو موت ضرور آئے گی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہاں لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو پہاڑ پہ چڑھ گئے، ان کو پتہ چلا کہ شاید ان کو لگا کہ پہاڑ پہ ہائٹ ہے، نیچے پانی، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے موت تم کو آنی ہی ہے جب متعین ہے، بھلے ہی تم کسی مضبوط قلعے میں رہو، مضبوط بلڈنگ میں رہو، بڑے بڑے ٹاور جو ہمارے یہاں ہیں وہاں رہو، یا دبئی میں جو برج خلیفہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بروج مشیدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو مضبوط بلڈنگ ہے، اگر تم وہاں بھی رہو گے تو آپ کو موت ضرور آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، میں وہاں نہیں ہوتا تو یہ، ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو سمجھایا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کرتے ہیں کہ اگر غالباً جو منافق ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی اچھی چیز، کوئی فائدے کی چیز ان کو پہنچتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، یعنی کہ کوئی فتح ہے جنگ میں یا کوئی ایسی چیز، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور وہ اللہ کے رسول کو بولتے تھے کہ یہ جو ہماری مصیبت ہے یہ آپ کی طرف، آپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو اکثر ہم بھی یہی بولتے ہیں۔ ہمارا سینیریو آپ اپنے نظروں میں لائیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ یہ میں نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو نعمت ہے، لیکن جیسے ہی کوئی، بس تم نے ہی مشورہ دیا تھا، اگر تم نے نہیں بولا ہوتا یہ نہیں ہوتا ہے نا، تو ہم دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اتنے افراد قتل ہوئے جنگ میں یا کسی اور میں ہیں، جو مصیبتیں آئی، حالانکہ وہ تو ان کی اپنی کمزوریاں تھیں، جو مصیبت آئی وہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے آئی۔ لیکن یہی حال ہمارا بھی ہے، جب ہمارے پاس، جب ہم سکسیس ہوتے ہیں کسی بھی مشن میں تو ہم کریڈٹ اپنے آپ کو اور اللہ کو، ہاں اللہ نے فضل کیا۔ لیکن جب بھی کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی نقصان ہو تو ہم دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔
یہ تو اس لیے ہوا کیونکہ تم نے بولا، اگر تم نہیں بولتے شاید یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہم سوچیں کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اگر مشورہ ہوا وہ ہو گیا. تو یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں کہ جو بھی خوشی ہے یا جو بھی نقصان ہے یا جو بھی فائدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بس آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے، آپ کو اچھائی کی طرف کوشش کرنی ہے. آپ کو رزق دیکھنا ہے کہ رزق کتنا ہے، کس میں رزق زیادہ ہے، وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو فیصلے ہیں اس کے بعد وہ اللہ کے ہی فیصلے. ہم خالی کسی حد تک ایک تدبیر کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن فائنل جو واقعات ہے، جو ڈیسٹنی ہے، جو ہمارے مقدر میں ہوگا، چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ تو دونوں میری طرف سے ہے. آپ بلیم گیم مت کرو، ایک دوسرے کو آپ بلیم مت کرو. قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی فرماؤ، کہہ دو، قل کل من عند اللہ، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ میری طرف سے، چاہے فائدہ پہنچے یا نقصان، میں ہی فائدہ پہنچانے والا ہوں اور میں ہی نقصان پہنچانے والا ہوں. اور اس کی کیا تدبیر ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ کیوں، کب وہ کس کو نقصان پہنچائے، کب وہ کس کو فائدہ پہنچائے. اور نقصان بھی اصل میں اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گئی ہے ان لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں. کہ اکثر ہم بلیم گیم کرتے ہیں کہ خوشی ہے یا کوئی فائدہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا اس میں یہ میں نے یہ مشورہ، اور اگر کوئی بری چیز ہے، کوئی نقصان ہے تو کسی اور پر تھوپ دیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا لوگوں کو. اب اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی جاتا ہے تو اگر وہ وہاں نہیں جاتا، تو اگر وہ 2 بجے نکلتا تو ایسا نہیں ہوتا. اسی بات کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ایک اور آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت ہو جاؤ کافروں کی طرح، یعنی کہ کافروں کی طرح باتیں مت کرو. وہ کافر کی مثال کیا ہے، کیا بات کا یہاں اشارہ ہے؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، وہ اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے اعزا و اقارب کے متعلق وہ بولتے ہیں جب وہ دنیا میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں یا تجارت کے لیے جاتے ہیں، جب وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں. کافروں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور جو لوگ مارے جاتے ہیں سفر کے دوران، صحرا میں، یا جیسے میں نے بولا کہ پلین کریش ہے، ٹرین ایکسیڈنٹ ہے، یا کوئی بھی یا نیچرل موت آتی ہے، تو وہ اپنے ان اقارب کے بارے میں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، یا کسی جنگ میں اگر وہ جائے، او کانو غزل لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، کون؟ کافر لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ان کافروں کی طرف مت ہو جاؤ جو کافر یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے قریبی رشتہ دار کے متعلق، جو سفر پہ جاتے ہیں یا اور پھر ان کی موت ہوتی ہے، یا وہ جہاد میں یہ غزوہ میں، یہ جو جنگ میں جاتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے، لو کانو عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے، یعنی کہ سفر پہ نہیں جاتے یا جنگ میں نہیں جاتے، ما ماتو، ان کو موت نہیں آتی، وما قتلوا، اور وہ مارے بھی نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور اکثر آپ دیکھیں گے مسلمان بھی یہی الفاظ استعمال کرتا ہے اکثر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کافروں کا رویہ ہے. یہ کافر ایسے الفاظ جو ہے کافر کہے گا جو اللہ کا نہیں مانتا. لیکن ایک مومن، ایک مسلمان جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، جس کا یہ بھروسہ ہے کہ، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں تدبیریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن جو اس کے بعد، جو تدبیر کے بعد جو اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر اس کو راضی رہنا ہے، تقدیر پر راضی رہنا ہے، اور حیات اور موت کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف ہم کو یہ بیان کیا ہے کہ ایسی باتیں آپ منہ سے مت نکالو کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے اور سفر پہ نہیں جاتے، اس بزنس ٹرپ پہ نہیں جاتے یا جنگ میں نہیں جاتے، وہ نہ ان کو ان کی موت آتی نہ وہ مارے جاتے. ایسا کہنا کافروں کا ایک رویہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ،
اس بات کو، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایک حسرت کا سبب بنا دیا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ حسرت میں ہی رہتے ہیں، وہ اسی کو کنٹینیو کرتے رہے سالوں سال. ارے میرا وہ بیٹا، میرا وہ بھائی ایسا، اس کو ایسا ہو گیا، 1 منٹ کی دیری ہو گئی، یہ ہو گیا. وہ اسی حسرت میں ان کے دلوں کے اندر وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو وہ کمزور ہوتے ہیں بحیثیت ایک انسان، وہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. وہ آگے کچھ سوچتے نہیں ہیں، پھر وہ اچھائی کی طرف نہیں آئیں گے پھر. کیونکہ جس کا توکل اللہ پر ہوگا، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم توکل کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ پر کوئی بھی مصیبت ہو تو آپ بولو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، ہم آگے کا سوچیں گے. اب وہ تو گیا اپنے اعمال کر کے، اب ہمارے اعمالوں کا کیا. لیکن آپ دیکھیں گے جو بھی لوگ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی لوگ اس میں رہتے ہیں کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ویسا ہوتا، وہ اس کی موت نہیں آتی، نہ وہ قتل کیا جاتا، وہ سالوں سال اسی میں رہتے ہیں. اور ہمارا ایک فرقہ بھی اسی میں لگا ہوا ہے کسی حد تک، جو ہاں وہ ابھی وہی اسی کا ماتم منائے ہوئے ہیں. تو یہ ماتم اور اسی چیز کے پیچھے پڑنا اور پھر باقی ساری چیزیں اپنی اصلاح کو پیچھے رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہم کو کہا گیا ہے کہ بس 3 دن آپ رنچ کر سکتے ہیں، اس کے بعد بزنس ایز یوزول، دکان کھولو، کاروبار کرو، آپ آفس جاؤ، نارمل زندگی، اور اپنی اصلاح کے بارے میں سوچو، اور اس موت کی جو عبرت ہے اور اس موت سے جو سبق ہے وہ لے لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حسرت بنتی ہے ان کے دلوں میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی حیات دینے والا ہے اور اللہ ہی زندگی دینے والا ہے. ہم جب اس دنیا میں آئے، ہم کو کس نے بھیجا یہاں، ہم کو کس نے زندگی دی؟ اللہ نے ہی دی. اب جب اللہ نے ہی زندگی دی تو اسی کا حق ہے کہ وہ موت دے دے. اب اس نے اگر موت دے دی کسی وقت، چاہے جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، تو یہ تو اسی کی زندگی بھی تھی، تو موت بھی اسی کی طرف سے آئے گا. موت دینے کا حق کسی اور کو نہیں ہو سکتا. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو ہے جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، اس کو سب چیزوں کی پتہ ہے، وہ باخبر ہے. اور جو کچھ بھی عمل ہم کرتے ہیں، چاہے برا عمل یا صحیح عمل. تو یہ چند باتیں تھی موت کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے آج رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو موت کی حقیقت جو ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم کو جو ہے موت سے جو عبرت ہے وہ عبرت حاصل کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ہمیشہ اپنے احکام پر چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.